بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر بل جو پارلیمنٹ آف پاکستان سے پاس ہوا ہے وہ ہمارے وراثتی نظام پہ کس طرح اثر کرے گا یا کیسے اس کو متاثر کرے گا، اور ٹرانسجنڈر کی تعریف جو ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتا دی ہوئی ہے وہ آپ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اس پورے قانون پہ تفصیل سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے جس میں ٹرانسجنڈر پرسن کی تعریف بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ٹرانسجنڈر پرسن جو ہے اس کی ڈیفینیشنز کو شارٹلی دوبارہ سے ریمائنڈ آپ کو کروا دیتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر پرسن میں ایک تو وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ اصل میں جو حقیقی طور پر نیچرلی جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یا جو ہجڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا ایسے لوگ اس ڈیفینیشن میں شامل کیے گئے ہیں اس قانون کے تحت جو لوگ پہلے جن کی جنس کا تعین نہیں ہو سکتا یا نہیں کیا گیا ہو، اور پھر وہ بذریعہ آپریشن جراحی نظام یا اپنے آپ کو خصی کرا کے وہ بھی ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں، تو وہ کسی ایج میں بھی جو ہے وہ اپنا یہ پروسیس کروا کے جو کہ جراحی کا ہے تو وہ بھی ٹرانسجنڈر کی تعریف میں اس قانون کے تحت آتے ہیں۔ تیسری اور متنازع شق جو تعریف کی تھی وہ بھی آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ اس میں جو نیچرل خواجہ سرا ہیں یا جسے ہم ہجڑے کہتے ہیں، یا جو ٹرانسجنڈر مرد ہوں گے یا عورت ہوں گی، اس میں ہر ایسا شخص شامل ہے جو خود سمجھتا ہو، یعنی جو خود اپنے آپ کے طور پہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کی جو اندرونی فیلنگ ہے یا اندرونی احساسات ہیں وہ دوسری جنس کے ہیں۔ مثلا اس سے منسوب تو مرد کی جنس ہو جب وہ پیدا ہوا ہو، لیکن بعد میں جا کے وہ خود یہ محسوس کرے کہ میرے اندر تو خواتین والی زیادہ احساسات ہیں اور میں اپنے آپ کو خاتون محسوس کرتا ہوں، تو وہ بھی اس تعریف میں شامل ہوگا۔ اسی طرح کوئی خاتون اگر جو ہے وہ اس کو پہلے معاشرہ خاتون سمجھتا ہے اور پھر وہ جا کے بعد میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو مرد ہوں یا میرے اندر مردوں والی خصوصیات زیادہ ہیں، تو وہ اپنی سیلف پرسیپشن، جسے سیلف پرسیوڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے وہ خود اپنے آپ کو سمجھے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مرد ڈکلیئر کروا سکتی ہے یا عورت ڈکلیئر کروا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ نادرہ کے آفس سے، اور نادرہ جو ہے وہ پابند ہے ان کی رجسٹریشن کرنے کا۔ اس کے لیے جو 18 سال کی ایج تک پہنچ جاتے ہیں لوگ، اس کے بعد کسی قسم کا میڈیکل کا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گئی۔ جو 18 سال سے کم لوگ ہوں گے اور جن کے کارڈ پہ جو ہے وہ لکھا گیا ہوگا مرد، اور اگر وہ دوبارہ تبدیل کروانا چاہیں اور ان کی ایج 18 سال سے کم ہے تو پھر ان کے لیے ہے کہ وہ میڈیکل کے ذریعے جو ہے میڈیکل آفیسر ان کو سرٹیفکیٹ دے گا، تو تب ان کا اندراج ہوگا۔ تو آج اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ وراثت کے معاملات میں جو ہے وہ اس ٹرانسجنڈر بل میں جو ہے وہ کیا قانون نیا متعارف کرایا گیا ہے، اور ٹرانسجنڈر پرسن جس میں یہ لوگ تمام شامل ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، جس میں ایک متنازع شق کے لوگ بھی شامل ہیں جس کے ذریعے کوئی بھی مرد عورت کی ڈیفینیشن میں شامل ہو سکتا ہے یا عورت مرد کی ڈیفینیشن میں شامل ہو سکتی ہے آئی ڈی کارڈ بنوا کے، تو وہ جو ان کی شناخت ہوگی شناختی کارڈ پہ اس کے مطابق وہ حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، اور وراثتی معاملات جو ہے وراثتی جو ان کی پراپرٹی ہوگی یا شیئر ہوگا وہ ان کو کون سا ملے گا۔ تو سیکشن جو ہے وہ 7 ہے، چیپٹر 5 ہے اس بل کا، اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا ایسے شخص کا جو حق وراثت ہے وہ دینے میں یا تقسیم کرنے میں جو ٹرانسجنڈر ہو۔ اچھا، وراثت میں حصہ کا تعین جو ہے وہ شناختی کارڈ پہ جو ہے وہ درج جنس کے مطابق ہی ہوگا۔ اس قانون کا یہ حصہ ہے لازم اور یہ ضروری جو ہے مینڈیٹری پروویژن ہے کہ جو وراثت میں جو حصہ دیا جائے گا اس ٹرانسجنڈر کو وہ اس کے شناختی کارڈ پہ جو جنس درج ہوگی اس درج شدہ جنس کے مطابق دیا جائے گا، چاہے اس نے تبدیل کروایا ہوا ہو مرد سے عورت یا عورت سے مرد، یا جس طریقے سے بھی جو بھی درج ہوگی اسی کے مطابق حصہ دے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو مرد درج کروایا ہے تو وہ مرد کا حصہ حاصل کرے گا، اگر عورت درج کروایا ہے تو عورت کا حصہ حاصل کرے گا۔ اسی طرح ٹرانسجنڈر کا پرسن کا جو حصہ ہے وراثت میں، اس میں ٹرانسجنڈر پرسن اگر مرد ہو تو وہ مردوں والا حصہ لے گا، اگر عورت ہے تو وہ جو شریعت نے عورت کا حصہ تعین کیا ہوگا شناختی کارڈ پہ اس کا، اگر عورت ہے تو وہ اس کے مطابق حصہ لے گا۔ اسی طرح ایسا شخص جس میں دونوں مرد یا عورت والی جو ہے مبہم خصوصیات پائی جاتی ہوں، یا
ایسی ان کے اندر پیدائش کے وقت جو ہے جنس کا تعین مشکل ہو، اور تو اس کی جو ہے اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا گیا اس قانون میں کہ اگر 18 سال کی عمر پہ وہ شخص پہنچ جاتا ہے جس کی بوقت پیدائش تعین مشکل تھا، تو وہ 18 سال کی عمر پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی جو سیلف جو ہے وہ پرسیوڈ جنسی شناخت ہے، وہ جنسی شناخت جو ہے وہ مرد ہے، تو وہ مرد ہی تصور ہوگا۔ یعنی اگر وہ خود کو سمجھتا ہے کہ وہ مرد ہے، 18 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو مردوں والا حصہ ملے گا۔ اگر وہ 18 سال کی عمر پر پہنچنے پر اپنے آپ کو خود محسوس کرتا ہے یا خود سمجھتا ہے، کوئی ادارہ یا کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی تھرڈ پارٹی جو اس کو ٹیسٹ کر سکے، وہ اگر خود سمجھتا ہے کہ وہ عورت ہے تو اس کو عورت والا حصہ شریعت کے مطابق دیا جائے گا۔ اگر 18 سال کی عمر پر بھی اس کی شناخت واضح نہیں ہو سکتی یا وہ خود نہیں کر سکتا، تو پھر مرد ہے یا عورت ہے، وہ ٹرانسجنڈر جو بھی ہے، تو اس کا حصہ ایوریج ہوگا، یعنی نہ مرد والا ہوگا نہ عورت والا ہوگا، بلکہ اس کے درمیان میں ایک ایوریج شیئر نکالا جائے گا جو اس کو دیا جائے گا۔ اب یہاں ایوریج شیئر کا جو کنسیپٹ دیا گیا ہے اس قانون میں، وراثت میں اس قسم کے کسی حصے کا قرآن و حدیث میں یا ہمارے جو فقہ کا جو قانون ہے اور جو ہمارا نافذ شدہ اسلامی شرعی نظام ہے، اس میں کسی قسم کا اس ایوریج حصے کا کہیں بھی کبھی بھی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ذکر کیا گیا ہے جو اس قانون میں بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 18 سال سے کم عمر ہے تو جنڈر کا تعین جو ہے وہ اگر وہ ابتدا میں اس کا نہیں ہو سکا پیدائش کے وقت، تو پھر اگر وہ بعد میں کروانا چاہ رہا ہے لیکن ابھی بھی اس کی عمر 18 سال تک نہیں پہنچی، تو پھر وہ جو ہے میڈیکل آفیسر جو ہے اس کا معائنہ کرے گا، اور جو بھی اس میں خصوصیات زیادہ پائی جائیں گی یا مردوں والی اگر زیادہ پائی جائیں گی تو اسے مردوں والا حصہ ملے گا، اور اس کے شناختی کارڈ پہ بھی جو ہے میل ٹرانسجنڈر یا میل لکھا جائے گا، اور اگر وہ عورتوں والی خصوصیات زیادہ پائی جاتی ہیں جب میڈیکل آفیسر اس کا ٹیسٹ لے گا تو اسے عورتوں والا حصہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی جو ہیں وہ اس وقت جس پہ تحفظات کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسا حصہ کریٹ کیا گیا ہے جو ایوریج، جو کہ شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی گنجائش دیکھی جائے تو ایک لحاظ سے آپ بنا سکتے ہیں، اس کے لیے جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے کہ جو بندہ نہ عورتوں میں ہے نہ مردوں میں ہے تو اس کا حصہ تو کیونکہ کہیں پہ متعین نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اس کو حق اس حساب سے دیا ہے اور ہم نے یہ تعین کیا ہے۔ تو اس میں آبجیکشنیبل ایک ہی بات آتی ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی کی اولاد بھی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی جو ہے وہ بیوی، کسی نہ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا حصہ جو ہے وہ اگر قانون میں بنایا جائے تو اس میں اتنا آبجیکشنیبل چیز نہیں سمجھی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کا جو حصہ ہے وہ شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب جب ان کا حصہ نکالا جائے گا تو وہ یقیناً وہ شرعی حصے جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کہ اب بنیادی طور پہ ہر جگہ پہ ہر قانون میں بھی جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز جو ہے نا اس قانون کو متنازع بنا رہی ہے بار بار، جو اس قانون میں ٹرانسجنڈر کی تعریف ہے۔ اس ٹرانسجنڈر کی تعریف میں اس کا جو تیسرا سب سیکشن ہے اس میں سیدھی سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی جنس پہلے مرد تصور کی جاتی رہی یا اسے مرد سمجھتا رہا معاشرہ، لیکن بعد میں 18 سال کی عمر کے بعد وہ خود کو عورت سمجھنے لگا اور معاشرہ جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور وہ اپنے آپ کو خود اندر سے اس کی فیلنگ ہے کہ وہ عورت ہے، تو وہ شناختی کارڈ میں درج کروا سکتا ہے اپنے آپ کو عورت۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی عورت جو ہے وہ 18 سال کی عمر کے بعد پھر وہ کہے کہ میں تو اپنے آپ کو مرد فیل کرتی ہوں اور مجھے غلط میری جنس کو مجھ سے منسوب کیا گیا تھا، اور اس کی سیلف پرسیپشن پہ اپنے تصور پہ جو خود وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے، اس کی اپنی آبزرویشنز پہ ہی اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ مرد ہے، تو ایک عورت ہوتے ہوئے وہ مرد کا حصہ حاصل کر لے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو شرعی لحاظ سے وراثت کے قانون پہ یہ جو ہمارا شریعت کا وراثتی قانون ہے اسلامک، اس پہ یہ بل آف رائٹس جو ہے یا یہ جو ان کا ٹرانسجنڈرز کا جو بل پیش کیا گیا ہے وہ ہمارے شرعی قوانین کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور ان سے جو ہے وہ یہ متصادم ہے اس کی شکیں، اور اس میں ایک ایوریج حصہ نکالا گیا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، اور اگر آسانی اتنی رکھی جائے گی کہ وہ جنس تبدیلی میں اسے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو کوئی بھی عورت جو ہے اپنی جنس مرد میں تبدیل کروا کے مردوں والا حصہ وراثت کا تبدیل کر لے گی۔ اور پھر اس سیکشن میں جو ہے 7 میں پہلے سب سیکشن جو ہے اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں ہرگز کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جائے گا کہ وہ
اس کی جنس جو ہے وہ یہ نہیں ہے یا اس کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ جو ہے 2018 کا، یہ مکمل طور پہ ہمارے وراثتی قوانین جو ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی جو انفارمیشن ہم نے دی ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہوں گی۔ تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ویڈیوز دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اسی طرح، جیسے آج وراثت کے ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ہم نے بات کی، جو دوسرا حق ان کو دیا گیا ٹرانسجنڈر پرسنز کو، اس باقی جو حقوق دیے گئے ہیں اس کو بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں ہم وضاحت کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور لائک کیجیے گا۔ آپ کا بہت